أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 4 اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس آیت میں وقف کی علامت 2 جگہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس اعتبار سے ہم آیت کے 3 حصے بنائیں گے۔ پہلا حصہ ہمارا ہوگا هو الذی سے مع ایمانہم تک، دوسرا حصہ ہمارا ہوگا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تیسرا اور آخری حصہ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اب ہم اپنے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ۔ آیت کے اس حصے میں ہوا اسم ہے، الذی اسم ہے، انزلہ فعل، السکینۃ اس، فی حرف، قلوب اس، المؤمنین اس، لام حرف، یزدادو فعل، ایمانم اس، مع اس، ایمانہم اس، اور اس میں ضمیر۔ 13 کلمات پر مشتمل آیت کا یہ حصہ جس میں 9 اسماء ہیں، جس میں ضمائر بھی شامل ہیں، 2 افعال اور 2 حروف شامل ہیں۔ اب ہم اس طرح اپنے کلمات کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ہوا یہ ضمیر مرفوع منفصل، ہم نے ضمائر کے 5 چارٹس پڑھے ہیں، اور سب سے پہلے ہم نے جو ضمائر کا چارٹ دیکھا تھا وہ ضمائر منفصل کا ہی تھا۔ ضمائر منفصل کیا ہوتے ہیں اس سے ہم سب مکمل طور پر واقف ہیں۔ ضمیر مرفوع منفصل 3 طریقے سے استعمال ہوتی ہے، بطور مبتدا، بطور تاکید اور بطور ضمیر فصل۔ جیسے کہ اگر آپ کے مبتدا اور خبر میں فاصلہ لانا چاہیں تو ضمیر مرفوع منفصل ہی استعمال ہوگی۔ ضمیر فاصلہ یعنی اگر مبتدا اور خبر کو کہیں موصوف اور صفت نہ سمجھ لیا جائے، اس التباس یا کنفیوژن سے بچنے کے لیے مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر مرفوع منفصل کو بطور ضمیر فصل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک ہم مثال دیکھتے ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس ایک مثال میں ہم 2 چیزیں کور کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس میں ایک رائے یہ ہے کہ یہاں ہم مبتدا ہے اور المفلحون اس کی خبر آ رہی ہے، تو یہاں ضمیر مرفوع منفصل بطور مبتدا استعمال ہو سکتا ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ چونکہ خبر الف لام کے ساتھ آ رہی تھی اور ضمیر کو بیچ میں سے اگر نکال دیا جائے تو یہ اولئک المفلحون بن جائے گا، جو کہ مرکب توصیفی یعنی مرکب اشاری کی شکل بن جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں مرکب توصیفی کو جملہ اسمیہ سے فرق کرنے کے لیے مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر لائی جاتی ہے جسے ضمیر فصل کہا جاتا ہے۔ اس رائے کے مطابق ہم ضمیر مرفوع منفصل کو ضمیر فصل کے طور پر لایا گیا ہے۔ لسان القرآن کورس کے انالیسس میں یہ ضمیر ہمیشہ ہمیں براؤن کلر میں ملے گی۔ تاکید کے لیے ضمیر منفصل کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 میں دیکھا جا سکتا ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ اس میں انت ضمیر مرفوع منفصل تاکید کے لیے آ رہی ہے۔ الذی اس میں موصول، واحد مذکر کے لیے اس میں موصول کو ہم نے پچھلی آیت میں اچھی طریقے سے ڈسکس کیا تھا۔ یہ اسم ہے، اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل جز اور اعراب کے حوالے سے آپ لسان القرآن بک صفحہ نمبر 109 سے 1010 حصہ اول بما مشق کے دیکھ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ ترتیب آپ کو لسان القرآن کی کتاب کی لیٹسٹ ایڈیشن جو کہ 1 جنوری 2022 ہے اس میں ہی ملے گی۔ ہم نے پچھلی آیت میں یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر جملے کا کوئی نہ کوئی پارٹ بنتا ہے۔ اس آیت میں اس میں موصول صلۃ الموصول سے مل کر مفعول بھی قرار پایا تھا جو کہ محلاً منصوب تھا۔ اب اس آیت کے اس حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر جملے میں کیا بنتا ہے اور پھر یہ اعرابی لحاظ سے کیا ہو سکتا ہے۔ انزلہ نون زا لام فعل صحیح، ثلاثی مزید فی، باب افعال سے افعل یفعل سے انزلہ ینزل انزالا اتارنا۔ باب افعال کی بنیادی خصوصیت کے لازم افعال کو متعدی بناتا ہے۔ انزلہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ،
جس کا فاعل اس میں ضمیر اور اس میں ظاہر دونوں طریقے سے آ سکتا ہے۔ اس میں ضمیر اگر ہوا تو ہوا ضمیر مرفوع متصل و مستتر اس کا فاعل ہوگا، ورنہ ہمیں آگے کوئی مرفوع اسم لازمی نظر آئے گا۔ السکینۃ اسم ہے واحد مؤنث معرفہ معرف بالنام اور منصوب ہے۔ معنی اس کے ہیں تسلی۔ ایک رائے کے مطابق سکینہ سے مراد وہ فرشتے ہیں جو مومن کے دل کو تسکین دیتے ہیں، اور ایک رائے کے مطابق سکینتن اور سکنن کے ایک ہی معنی ہے، یعنی روب اور خوف کا زائل ہونا۔ سکینتن سین کاف نون مادے سے باب نون سے اسم ذات ہے، اطمینان اور سکون کی کیفیت۔ یہ لفظ قرآن مجید میں 6 جگہ آیا ہے اور ہر جگہ اس مفہوم میں آیا ہے کہ یہ ایک ایسی قلبی کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ مومنوں کے دل میں ڈالتا ہے۔ فی حرف جر، قلوب اس جمع مکسر، قلب کی جمع معرفہ ہے، مضاف الی المعرفہ، مجرور ہے، فعول کا وزن ہے۔ المؤمنین اسم ہے جمع مذکر معرفہ معرف بالنام، مجرور، حمزہ میم نون باب افعال سے اسم الفاعل کا صیغہ، لام لام کئی جس کے بعد ان مضمر جس کی تفصیل پچھلی آیت میں گزر چکی ہے۔ یزدادو یہ فعل توجہ طلب ہے، زا یا دال غیر صحیح فعل ہے، اس میں معطل العین یعنی کہ اجوف، اور اجوف میں یہ اجوف یائی ہے۔ فعل مضارع منصوب ہے، ثلاثی مزید فی باب افتعال سے، افتعل یفتعل افتعالا، استیدا یستید استیادا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مضارع کا یہ صیغہ یستیدو سے یزدادو کیسے بنا۔ اس میں اسٹوڈنٹس باب افتعال کے خصوصی قواعد کا مطالعہ ضرور کریں۔ اس کو ہم مختصراً دیکھ لیتے ہیں۔ باب افتعال میں اگر فا کلمہ زا ہو تب باب افتعال کی تا کو دال میں بدل دیتے ہیں۔ استیدا یستیدو اس سے بنا ازدیدا یزدیدو۔ پھر ہم اجوف کا قاعدہ یعنی کہ حرف علت متحرک ما قبل فتحہ ہو تو حرف علت الف میں بدل جاتا ہے، ازدیدا یزدیدو سے ازدادا یزدادو۔ اب ہم دیکھیں گے جمع مذکر غائب کا صیغہ یزدادونا۔ جب فعل مضارع خفیف یا منصوب ہوگا تب نون اعرابی گر جاتا ہے اور ایک الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس طرح یہ بنا یزدادو۔ خان صاحب نے اپنے ڈکشنری میں ازدادا یزدادو کا معنی بتایا ہے بڑھنا، زیادہ ہونا۔ ایمانن حمزہ میم نون باب افعال سے اسم ذات ہے، معنی ہے قلبی تصدیق، منصوب اسم ہے۔ ما ظرف، لفظ ما کی 2 حالتیں ہیں۔ جب ما کے عین پر فتحہ ہو اور وہ مضاف بھی ہو تو ما ظرف واقع ہوتا ہے، جیسے ان اللہ معنا۔ ان اللہ معنا میں ما مضاف اور نا ضمیر مضاف الیہ ہے، اور یہ شبہ جملہ ہے کیونکہ یہ ظرف ہے۔ نمبر 2، اگر ما تنوین بالفتحہ معن ہو اور اسی اضافت سے روک دیا جائے یعنی کہ مضاف نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ حال ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کہیں جئنا معن تو یہاں معن اسم بمعنی جمیعاً یا مجتمعین کے ہوگا، اور اس وقت یہ حال ہوگا۔ ایمانہم اس مذکر واحد مضاف الی المعرفہ مجرور، اور بیک وقت یہ مضاف الیہ بھی ہے مع مضاف کے لیے۔ ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی بطور مضاف الیہ۔ اس حصے کی ترکیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ ترکیب پر جانے سے پہلے ایک ٹرم کو ذہن میں تازہ کر لیں، تمییز، جسے لسان القرآن کورس کرنے والے اسٹوڈنٹس منصوبات کے موضوع میں پڑھ چکے ہیں، یعنی وہ منصوب اسم جو کسی مبہم اسم یا جملے کے معنی سے ابہام کو دور کرے اور مطلب کو واضح کرے۔ مزید تفصیلات لسان القرآن بک صفحہ نمبر 168 سے 169 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم اس کی ترکیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، انزل فعل با فاعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل و مستتر اس کا فاعل، السکینۃ مفعول به، فی حرف جر، قلوب مضاف، المؤمنین مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا حرف جر فی کے لیے، جار مجرور متعلق ہوئے فعل انزلہ کے، لیزدادو لام حرف جر و لام التعلیل جس کے بعد ان مقدرہ ہے، یزدادو فعل مضارع منصوب، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، ایمانن موصوف مع مضاف، ایمانہم مضاف الیہ پلس مضاف، ہم ضمیر مجرور مضاف الیہ مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت بنے موصوف ایمانن کی۔ یہاں ایک نقطہ ذہن نشین کر لیں کہ اگر نکرہ اسم کے بعد جار مجرور یا شبہ جملہ آئے تو وہ اکثر عام طور پر صفت ہی بنتے ہیں۔ یہاں پر
موصوف ایمانن اپنی صفت کے ساتھ مل کر تمیز بنے۔ یزدادو فعل اپنے فاعل اور تمیز سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا بتاویل مصدر۔ محلن مجرور حرف جر لام کے لیے، لام حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ثانی ہوا انزلہ فعل کے لیے۔ انزلہ فعل اپنے فاعل، مفعول اور متعلقان سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا اسم موصول الذی کے لیے۔ الذی اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر ہوا مبتدا کے لیے خبر ہوا محلن مرفوع۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب ہم آیت کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آیت کا یہ حصہ 7 کلمات پر مشتمل ہے، جس میں 3 حروف اور 4 اسماء ہیں۔ واو کو یہاں پر حرف عطف کے طور پر لیا گیا۔ للہ میں لام حرف جر۔ اس حرف جر کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی معرف باللام والے اسما کے ساتھ ملتا ہے تو حمزۃ الوصل کو بھی گرا دیتا ہے، اور حمزۃ الوصل لکھنے میں بھی نہیں آتا۔ اللہ اسم جلالہ، جنودن اسم جمع مذکر مرفوع اسم ہے، فعولن کا وزن ہے، جنودن جندن کی جمع ہے اور جندن کی جمع اجنادن بھی آتی ہے، معنی اس کا ہے لشکر۔ السماواتی اسم جمع مؤنث معرفہ معرف باللام مجرور، معنی ہے آسمانوں۔ واو یہاں پہ حرف عطف ہے۔ الارض اسم واحد مؤنث معرفہ معرف باللام اور مجرور۔ یہاں پہ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی اسم کا عطف اس پر ہوگا تو ہم اس کا الگ حصہ نہیں کریں گے۔ ترکیبی طرف چلتے ہیں۔ واو حرف عطف ہے، للہ جار مجرور قائم مقام خبر مقدم، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتے۔ جنود مضاف، السماواتی معطوف علیہ، واو حرف عطف، الارض معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ بنا جنود مضاف کے لیے۔ جنود مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا مؤخر، خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، جس کا حرف عطف کی وجہ سے پچھلے جملے پر عطف ہوگا۔ اب ہم تیسرے اور آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، واو حرف ہے، کانا فعل، اللہ اسم، علیمًا اسم، حکیمًا اسم۔ آیت کا یہ حصہ 5 کلمات پر مشتمل ہے، جس میں 1 حرف، 1 فعل اور 3 اسماء ہیں۔ واو یہاں پہ حرف استنافیہ ہے۔ کانا فعل ناقص، یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، فعل ناقص کی اصطلاح فعل تام کے مقابلے میں ہے، اور اس فعل کے حروف الاصلیہ کا جب مطالعہ کریں گے تب اسے ہم غیر صحیح فعل قرار دیں گے، یعنی کہ کاف واو نون معطل العین اجوف، اور اجوف میں یہ اجوف بادی ہے۔ باب نصر ینصرو سے، کوانا یکونو سے، کانا یکونو کونن، واقع ہونا ہو جانا۔ اس فعل کو فعل ناقص کیوں کہا گیا؟ ناقص نقص سے مشتق ہے، اور جب بات افعال ناقصہ کی ہو تب ان افعال کا نقص یہ ہے کہ یہ اپنے فاعل سے مل کر بات کو مکمل نہیں کرتے، جیسے کانا زیدن، مطلب زید تھا، اب بات مکمل نہیں ہوئی، لازماً ہمیں ایک خبر کی ضرورت ہے، جیسے کانا زید مریضاً۔ یہاں پر یہ بات نوٹ کر لیں کہ افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اور پھر ان کا ایک اسم جو کہ مرفوع اور ان کی ایک خبر یہ جو کہ منصوب ہوتی ہے۔ افعال ناقصہ میں سے کچھ افعال ناقصہ کا ماضی، مضارع اور امر بھی ہوتا ہے، جبکہ کچھ کا صرف ماضی مضارع ہوتا ہے اور کچھ کا صرف ماضی ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے افعال ناقصہ کی 3 اقسام ہمارے سامنے آتی ہیں، جو اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ تامۃ التصرف اور غیر تامۃ التصرف اور جامد۔ تامۃ التصرف میں ہمارے پاس کانا، سارا، ولہ، بعد، اصبح، اضحى اور امسا آتا ہے، جس کے ماضی، مضارع اور امر ہوتے ہیں۔ غیر تامۃ التصرف میں ما زالا، ما انفقا، ما بریحا، ما فتیا، جس کے ماضی اور مضارع ہوتے ہیں لیکن امر نہیں ہوتا۔ جامد جس میں ما داما لیسا، جو صرف ماضی سے آتے ہیں، مضارع اور امر نہیں ہوتا ہے۔ کانا فعل ناقص تامۃ التصرف میں سے ہے، یعنی اس فعل سے ماضی، مضارع اور امر آتا ہے۔ لسان القرآن کورس کے اسٹوڈنٹس نے کانا فعل ناقص کے ڈفرینٹ شیڈز دیکھے ہیں کہ کب کب یہ فعل ناقص ماضی بعید، قریب، استمراری ہوتا ہے۔ کانا کے بارے میں ایک امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ کانا کو عربی زبان میں یونیورسل ٹروتھ کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہماری آیت میں ہے کان اللہ علیما حکیما۔ یوں دیکھا جائے تو اس کا ترجمہ اللہ علیم حکیم تھا، جو کہ کسی بھی صورت درست نہیں ہے۔ اللہ علیم حکیم تھا، ہے اور رہے گا، یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، اس لیے یہاں تھا سے ترجمہ نہیں کریں گے۔ اللہ اسم جلالہ مرفوع اسم ہے، علیمن اسم، باب سمیع سے فعیل کے وزن پر صفت ہے یہ علیمن، اور اسم الفاعل کے معنی میں استعمال ہے ہمیشگی کے ساتھ، یعنی کہ ہمیشہ اور ہر حال میں جاننے والا۔
حکیمن اسم ہے اور یہ بھی فعیلن کے وزن پر صفت ہے، دانا ہونا۔ ترکیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ کانا فعل ناقص، اللہ اس میں جلالہ کانا کا اسم، علیمن اور حکیمن یہ دونوں کانا فعل ناقص کی خبریں ہیں۔ کانا فعل اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ، خبریہ و جملہ استنافیہ ہوا۔ کانا کو جملہ فعلیہ کے طور پر بھی لیا جاتا ہے اور جملہ اسمیہ کے طور پر بھی، دونوں آرا موجود ہیں۔ ہم عبدالسلام صاحب کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں زیادہ ہو جائیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یہاں تک ہمارا انالیسس کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنے ورکنگ کو میچ کریں گے۔ جزاکم اللہ۔